خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کا کردار انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ میں ہمیشہ اہم رہا ہے۔ بطور سی ایم پنجاب بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بات بھلے کم عمر لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا پھر ملک کے کسی بھی ایسے طبقے کی آواز اور حقوق کی تحفظ کی جس کو کہ اپنے حقوق کے لیے مشکلات کا سامنا ہو، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ بہترین کام کیا ہے اور اپنی گورنمنٹ میں ان اقدامات کو یقینی بنایا ہے جس کے ساتھ ملک میں پسے ہوئے اور محکوم اور مجبور طبقوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں دعوت دوں گی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کو کہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب میں اپنے خیالات سے نوازیں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز اعظم نذیر طاہر چودھری، مسٹر سیمل رزق representative of UNDP in Pakistan, Excellency Neil Hawkins, Barrister Akhil Malik, Madam Rabia Javeri Agha, Chairperson, NCHR, parliamentarians, officers, our very dear and wonderful children, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here this afternoon to celebrate International Human Rights Day, and the speech made by Law Minister and Chairperson NCHR goes in volumes to explain their commitment towards upholding this great cause of human rights, protecting them, and of course, empowering those communities of our country which need protection and, of course, promotion under challenging circumstances. And I certainly would like to appreciate the efforts of Law Minister, who has always spoken very strongly for protecting basic rights of citizens in cabinet meetings, get-togethers. And Madam Shaista Parvez is obviously a beacon of light, along with Sabah Sadiq, and of course, Khoya Saab was a very outstanding, honest police officer. Your contributions have really led to achieving this remarkable accreditation, of course, under the chairmanship of Rabia Javeri. Please let me know what can be done more in this behalf, discuss all these important issues as to how to take this program further in this country, in the four nook and corner of Pakistan. And it is a sheer coincidence. I had a meeting with a delegation coming from various parts of the world, and one of the participants raised a question I'd like to share with you. وہ کہنے لگے کہ وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے، میں اب ذرا اردو میں بات کر لوں۔ کہنے لگے کہ وزیر اعظم، جو ہمارے ملک میں اسماعیلی جو ہیں پاکستان میں بسنے والے، ان کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ صحیح برتاؤ ہو رہا ہے، جس طرح یہاں پر کہا گیا کہ 1400 سال پہلے ہمارے دین نے، قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں انسانی حقوق، مساوات، انصاف کی جو تلقین کی گئی اور احکامات دیے گئے، اور پھر حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کو جو کہا تھا، you're all equals in Pakistan, regardless of creed or color or religion.
You can go to your mosques, your mandars, and you are free to go wherever you want to. تو یہ حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کی اسپیچ میں کہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یہ اسماعیلی زیادہ بستے ہیں گلگت بلتستان میں. وہ انتہائی قابل شریف اور پاکستان کے دلدادہ ہیں اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ، نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ تمام بسنے والے پاکستان کے اندر، چاہے وہ منورٹیز ہیں، ان سب کے ساتھ میں نے جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس وقت میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا اور میری یہ آئینی یا قانونی ذمہ داری نہیں تھی کہ میں باقی صوبوں کے عوام کو بھی ساتھ لے کر چلوں، لیکن بطور ایک پاکستانی کے میرا یہ دل گواہی دیتا تھا کہ مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لہٰذا چاہے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے وظائف ہوں، چاہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے وظائف ہوں، چاہے لیپ ٹاپس کی تقسیم ہو، پیورلی آن میرٹ تمام صوبوں کو ہم شامل کرتے تھے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی شامل کرتے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ابھی 1000 بچے اور بچیاں ہم بھیج رہے ہیں چین، جو ہمارے فریش ایگری گریجویٹس ہیں، جو کہ جنہوں نے ہائی اچیورس، ان کو ماڈرن ٹیکنیکس سکھانے کے لیے ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں. اس میں 4 صوبوں کے بچے اور بچیاں شامل ہیں، بلکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور باقی علاقوں میں جہاں پر ہمارے اسماعیلی بستے ہیں بھائی اور بہن. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہماری ترجیح ہے. اس طریقے سے ہم پاکستان میں یہ مواقع مساوی بنیادوں پر سب کو ہم مہیا کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس میں بہت کچھ ہمیں مزید کرنا ہے. خود نمائی میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ پہلا سینٹر آف وائلنس اگینسٹ وومن الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب میں ملتان میں قائم کیا تھا، اور دس واز دا فرسٹ ون ان انٹائر پاکستان. اسی طریقے سے بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے جنوبی پنجاب میں جو انرولمنٹ تھی وہ بہت کم تھی اور ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ تھے. تو وہاں پر ہم نے اس کا آغاز کیا اور وہاں پر ہم نے بچیوں کو، اس کا نام تھا پروگرام کا زیور تعلیم پروگرام. یہ وہاں پر ہم نے ان کو وظائف کو بڑھایا اور ان کو ہم نے انشور کیا کہ وہ بچیاں اسکول میں رہیں. ان کے ماں باپ کو علیحدہ ون ٹائم ہم نے اسٹائپنڈ دیا تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور بچیاں اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں. اسی طریقے سے یہ جو برک کلنز ہیں جن کو بھٹا کہتے ہیں، وہاں پر جو چائلڈ لیبر بیڑیاں تھیں اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا. وہاں پر تقریباً مجھے یاد ہے کہ 90,000 بچے وہاں پر چھوٹی عمر میں جاتے تھے اور ان کی وہ پھول جن کو پھلنا پھولنا تھا وہ اس چائلڈ لیبر کے جبر تلے وہ پھول جو ہیں وہ مرجھا جاتے تھے، مسخ ہو جاتے تھے. ان کو ہم نے ان کی قید سے نکالا، ان کو اسکولوں میں لے کے آئے، ان کو یونیفارم دیے ان بچوں کو، ان کو ہم نے بیگز دیے، ان کو ہم نے اسٹائپنڈ دیے اور ان کے والدین کو کہا کہ یہ ون ٹائم آپ لے لیں، مہربانی کر کے اپنے بچوں کو دوبارہ یہ جبر نہ کرائیں ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. تو یہ وہ چند
these are humble contributions we were able to make in that point in time. But I think that is thing of the past. Today we have to now commit ourselves to do more and much more, so that we're able to stand with a sense of pride, not only in front of our nation but our posterity, and with all humility in front of Allah Almighty. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ تحسین پیش کرتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم مزید جو کچھ کر سکتے ہیں آئیے مل بیٹھیں اور اس کے اوپر ہم اپنے سر جوڑیں اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. I will request General Tajdeed to please organize a meeting a small meeting with my colleagues and a very independent chairperson, so that we can thrash out these issues and do much more which people are expecting from us. I'm very grateful to you, my colleagues from UNDP and Ambassador. You are very fluent in Arabic, I know. Let's seek your expertise and your experience in this behalf, and we can do much more and carve out our way for our future generations. ملیشیا کے لیے آپ نے جو فرمایا 145 پاکستانیوں کا، تو خوش قسمتی ہے کہ ملیشیا سے ہمارا ایک برادر ملک ہے، اور میرے ان کے جو وزیر اعظم ہیں انور ابراہیم، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی برس وہ رہے. تو میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس میں آگے بڑھیں. آئی ول اسٹینڈ بائی یو، اور جو بھی میرے لائق خدمت میں کروں گا تاکہ ان پاکستانیوں کو ہم واپس لے کے آئیں. گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ اسپیڈ. پاکستان پائندہ باد. اسلام آباد میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. 1948 میں انسانی حقوق کے حوالے سے یونیورسل ڈکلیریشن بنا، لیکن 14 سال پہلے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھا دیا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.